إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے پیغمبر، آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا بھی. یقیناً فجر کے وقت کے قرآن پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور رات میں تہجد میں بھی قرآن پڑھا کریں جو کہ آپ کے لیے نفل ہے. یقین ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پہ آپ کو پہنچائے گا، فائز کرے گا. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض اور نوافل دونوں کی پابندی کرنے کی تعلیم دی ہے اور تلقین کی ہے کہ فرض نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے، نوافل کا بھی اہتمام کیجئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی آیت نے اگر بغور دیکھا جائے تو 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، زوال آفتاب کے بعد نماز پڑھیے، تو دلوک الشمس کی نماز میں ظہر آ گئی اور عصر آ گئی. اور اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ جو کہا رات کے اندھیرے تک پڑھیے، تو غسق اللیل رات کے اندھیرے میں مغرب اور عشاء آ گئی. پھر کہا گیا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا بھی، اس میں نماز فجر آ گئی. اسی لیے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کے قرآن پڑھنے میں ملائکہ اور فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اس لیے کہ جیسے احادیث میں بتایا گیا، ملائکہ کی ایک جماعت فجر میں حاضری دیتی ہے جو عصر تک رہتی ہے، اور عصر میں ایک جماعت حاضر ہوتی ہے جو فجر تک رہتی ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے. فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں ہم تیرے بندوں کو چھوڑ آئے ہیں. اس طرح پہلی آیت میں گویا 5 وقتہ نمازوں کا حکم پیارے نبی کو دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیت میں تہجد کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات نماز تہجد میں بھی قرآن پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے نفل ہے. اور تہجد پڑھیں گے تو ہوگا کیا، انعام کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو کل روز قیامت مقام محمود پہ سرفراز کرے گا جو کہ مقام شفاعت ہے. حضرات، کتاب و سنت میں ہمیں جن عبادتوں کا حکم ہوا ہے
وہ 2 درجے کی عبادتیں ہیں، اور ان دونوں درجوں کی طرف اشارہ ان 2 آیتوں میں موجود ہے۔ ایک وہ عبادتیں جو فرض ہیں کہ جس میں غفلت کرنا موجب گرفت ہے، ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور بسا اوقات فرض کی غفلت موجب عذاب بھی بن سکتی ہے کہ فرض میں کوتاہی کرنے والے کو جہنم میں جلنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جسے نفل کہا جاتا ہے، جسے 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے نفل کو، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، جس کا چھوڑنے والا موجب عذاب، جس کا چھوڑنا موجب عذاب، موجب گرفت نہ صحیح لیکن موجب عتاب تو ہو سکتا ہے، اس کی سرزنش تو ہو سکتی ہے۔ آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ شریعت نے فرائض کی تعلیم تو دی ہے، فرائض کی اہمیت سے ہم واقف ہیں، سنن و نوافل، سنن و نوافل کی بھی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اور جا بجا سنن و نوافل کی بڑی تلقین کتاب و سنت میں دی گئی ہے۔ جتنی عبادتیں دیکھیے، ہر عبادت کے ساتھ، ہر عبادت میں فرض کے ساتھ نفل کو جوڑا گیا۔ نمازیں اگر کچھ فرض ہیں تو کئی نمازیں نفل ہیں، روزے اگر کچھ فرض ہیں کئی روزے نفل ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفل صدقات کی بھی تعلیم دی گئی ہے، حج اگر فرض ہے، فرض حج کے بعد نفل حج کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ شریعت میں ہر عبادت میں فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن و نوافل کی بھی تعلیم دی ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں اور مومن کے اخروی انجام کو بنانے میں ان سنن و نوافل کا بڑا کردار ہے۔ سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی ہمارے اجر و ثواب کو بہت بڑھاتی ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے، اور خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے فرائض کے ساتھ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، نوافل کے پابند ہوتے ہیں، ان کے حق میں بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سنن و نوافل کی پابندی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حقدار بناتی ہے۔ نوافل کا پابند بندہ، سنتوں کا پابند بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہوتی ہے جو ہر عبادت میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی، میرے کسی نیک بندے کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر کہا ولا يزال عبدی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور ذریعے سے میرے بندے نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا۔ فرائض کی پابندی میرے بندے کو مجھ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، جو بندہ فرائض کی پابندی کر کے میرے سے قریب ہو رہا ہے، اگر وہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند ہے، سنتوں کا بھی پابند ہے، وہ میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جب وہ میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ بندہ جب نوافل پڑھ کے سنن کا اہتمام کر کے میرا پیارا ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے میں اس بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کی جانب سے اس بندے کے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہونے لگتی ہے، وہ اپنے کان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنے گا، وہ
اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی غلط منظر کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی غلط چیز کو نہیں پکڑے گا، نہیں چھوئے گا، وہ اپنے قدموں کو کسی غلط منزل کی طرف نہیں بڑھائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ ہے جو اللہ کی محبت کا حقدار بن کر اللہ کے حفظ و امان میں آ چکا ہے۔ حضرات، سنن و نوافل کی پابندی جہاں ہمیں اللہ کا محبوب بناتی ہے، وہیں سنن و نوافل کی پابندی پر ایک اور انعام یہ ملتا ہے۔ ہر امتی کو یہ خواہش ہوتی ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے مل جائے، کل روز قیامت پیارے نبی کی صحبت مجھے مل جائے، پیارے نبی کا تقرب مجھے مل جائے، پیارے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ ہر سچے امتی کے دل کی ارمان ہوا کرتی ہے، اور اس منزل تک، پیارے نبی کی صحبت کی منزل، پیارے نبی کی معیت کی منزل، پیارے نبی کی قربت کی منزل، اس منزل تک پہنچانے والا عمل سنن و نوافل کی پابندی ہے۔ جو بندے سنن و نوافل کے جتنے پابند ہوتے ہیں، کل روز قیامت جنت الفردوس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ صحابی رسول ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اہل صفہ میں سے تھے، غریب صحابی تھے، اور غریبوں کو پیارے نبی اپنے دل کے قریب بہت رکھتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پیارے نبی کے ساتھ سویا کرتا تھا بسا اوقات، آپ کی رات کی خدمت کے لیے، رات میں آپ کے وضو کا پانی، طہارت کا پانی، آپ کی مسواک کا نظم و نسق اور بندوبست کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات پیارے نبی میری خدمت سے خوش ہو کر، میرے جذبہ خدمت سے متاثر ہو کر، پیارے نبی نے ایک رات مجھ سے کہا، ربیعہ سل، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میں رب سے سفارش کروں گا وہ چیز تمہیں مل جائے گی، مانگو جو مانگنا ہے۔ گویا ان کی خدمت کا صلہ پیارے نبی دینا چاہ رہے تھے، کہا جو مانگنا ہے مانگو۔ صحابی دنیا مانگ سکتے تھے، صحابی کے آگے سارے آپشن کھلے تھے، پر صحابی نے کیا مانگا؟ غریب صحابی نے دنیا نہیں مانگی، صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہے، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، بس آخرت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ پیارے نبی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ مراد مل کے رہے گی، لیکن تم بھی ذرا میری مدد کرنا، اللہ کے پاس میں تمہیں یہ مقام دلا سکوں، تمہاری بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اور تم کیسے مدد کرو گے؟ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ ربیعہ، جنت میں میری معیت، میری صحبت، میرا ساتھ چاہیے، میں رب سے مانگ کر دلاؤں گا، لیکن تم بھی ذرا میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے۔ کیا مطلب؟ زیادہ سجدوں سے مراد زیادہ نوافل پڑھ کے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بندے، جو امتی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتے ہیں تو یہ نفل عبادتیں جہاں اسے اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہیں، وہیں جنت الفردوس میں پیارے نبی کی صحبت، رفاقت بھی ایسے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرات، سنن و نوافل کی اہمیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، دیکھو ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر جیسے عمل ہونا چاہیے، لاکھ کوشش کے باوجود ہم سے وہ نہیں ہو پاتا۔ ہماری جو فرض عبادتیں ہیں، جو کہ فرض ہیں، واجب ہیں، فرائض کو جیسے پڑھنا چاہیے ہم ویسے نہیں پڑھتے، ہمارے فرائض میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا خشوع خضوع ادھورا رہ جاتا ہے، نماز میں پتہ نہیں فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے کیا کیا کوتاہیاں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ سے اور آپ سے فرائض میں جو کمی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، رب العالمین اس کمی کی کا تدارک سنن و نوافل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ سنتیں ہماری، یہ نفل عبادتیں ہماری
والی ہمارے فرض میں ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ کل روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، نماز کے سلسلے میں باس پرس ہوگی، فرائض کے سلسلے میں سوال جواب ہوں گے۔ اگر فرائض کے سلسلے میں کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوگی، اللہ ملائکہ اور فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، انظروا هل لعبدی من تطوع، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں سنتیں ہیں کیا، نفل عبادتیں ہیں کیا؟ اگر سنن و نوافل موجود ہوں گی، فرائض میں جو کمی جو کوتاہی ہوگی، فرائض کی اس کمی کو سنن و نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیں میرے لیے آپ کے لیے سنتوں کا اہتمام کس قدر ضروری ہے، نوافل کا اہتمام کس قدر ضروری ہے، تاکہ شیطان کی دخل اندازیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، مجھ سے اور آپ سے فرائض میں جو غفلت اور جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی ہو سکے، اس کا تدارک ہو سکے۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے کہا کہ فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی تعلیم یہ ہر عبادت میں، سب سے پہلے نمازوں میں جو صبح سے شام تک کے جو اوقات ہیں، دن کی بات، نماز تہجد کو چھوڑیے، اس کی اپنی مستقل حیثیت، اس کی اپنی مستقل فضیلت، اس کا اپنا مستقل مقام اور مرتبہ۔ دن میں صبح سے شام تک کے جو اوقات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں صبح سے شام تک کئی طرح کے سنن و نوافل ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی نماز 12 رکعت سنت مؤکدہ، سب سے پہلی سنت جس کا اہتمام ہم سب کو نماز کے حوالے سے کرنا ہے، فرائض کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح سے شام تک 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ سوچئے کہ اگر بندہ مومن روزینہ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے، جنت الفردوس میں اس کا روزینہ ایک ایک گھر بن رہا ہے، ایک ایک محل بن رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! کون سی 12 رکعت؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر بعد کی 2 رکعت، مغرب بعد کی 2 رکعت، عشاء بعد کی 2 رکعت، کل 12 رکعت ہوئی۔ انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں جس دن سے یہ حدیث میں نے پیارے نبی کی زبانی سنی، زندگی میں کبھی ایک دن بھی یہ 12 رکعت مجھ سے چھوٹی نہیں، ایک دن بھی چھوٹی نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو سب سے پہلے سنتوں میں مقدم یہ 12 رکعت ہیں، اور پھر سنت وطر جو کہ سنت مؤکدہ ہے، جو دن کی رات کی آخری نماز ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ الوتر حق، وطر کی نماز حق ہے، اسے پڑھنا ضروری ہے۔ فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دن کا اختتام، ہماری نمازوں کا اختتام وطر سے ہونا ہے، چاہے آپ 1 رکعت پڑھیے، چاہے آپ 3 رکعت پڑھیے، چاہے آپ 5 رکعت پڑھیے، وطر تو پڑھنا ہی ہے۔ اور وطر کی اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جبکہ اور سنتیں آپ نہیں پڑھتے تھے، فجر کی سنت اور وطر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے آپ۔ وطر کی پابندی، فجر کی سنت کا اہتمام حالت سفر میں بھی ہوا کرتا تھا، جبکہ خود فرائض میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی جاتی ہے، لیکن وطر کو پیارے نبی سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ طاق ہے، اللہ ایک ہے اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ ہماری نمازوں کا اختتام وطر سے ہونا چاہیے۔ اچھا، وطر کے علاوہ کچھ سنتیں جو سنن غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں، غیر مؤکدہ سنتیں، اور یہ 3 نمازوں میں ہے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے۔ پیارے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے،
جسے عام زبان میں نفل کہا جاتا ہے. تو پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، مغرب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ. آپ نے کہا لوگوں مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو. اور تیسری مرتبہ آپ نے کہا کمپلسری نہیں ہے، جو چاہے اس کے لیے، کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ کی طرح معمول نہ بنا لیں. یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اسی طرح عشاء میں بھی پہلے فرض سے پہلے 2 رکعت کم سے کم، یہ سنن غیر مؤکدہ ہے، ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے حضرات پیارے نبی کے شب و روز میں جو نمازیں تھیں سنن و نوافل، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاشراق جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. اہل علم کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ ایک ہی نماز کے 2 الگ الگ نام ہیں یا پھر یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں. ایک اختلافی مسئلہ ہے. تاہم یہ بات تو طے ہے کہ یہ اکثر اہل علم کے پاس یہ ایک ہی نماز ہے جس کے 2 الگ نام ہیں. طلوع آفتاب کے فوراً بعد اگر آپ پڑھیں تو اشراق کی نماز کہلاتی ہے. سورج چڑھنے کے بعد، دھوپ نکلنے کے بعد اگر پڑھیں تو چاشت کی نماز یہ کہلاتی ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اشراق کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز فجر میں حاضری دے، فجر بعد سورج نکلنے تک ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھ کے گھر جائے، کہا ایسے بندے کو اللہ کے پاس مکمل حج یا مکمل عمرے کا اجر و ثواب ملے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، اجر و ثواب کتنا عظیم ہے. صلاۃ الاشراق ہم پڑھ کر حج اور عمرے کا ثواب ہمیں ملا کرتا ہے. چاشت کی نماز جسے صلاۃ الاوابین کہا گیا، آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اوابین کی نماز، اوابین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے، اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والے بندے اوابین. کہا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگ جائیں. کیا مطلب؟ سورج چڑھ جائے، دھوپ نکل جائے اور ریت گرم ہو جائے، اور ریت گرم ہونے کی وجہ سے اونٹ کا بچہ جب قدم رکھتا ہے تو اس کے پیر جلنے لگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت جب اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگ جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز کے سلسلے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں ہمارے سر سے پیر تک 360 جوڑ اللہ نے ہمارے بدن میں رکھے ہیں. 360 جوڑ. انگلیوں میں دیکھیے کتنے جوڑ ہیں، ایک ہاتھ میں کتنے جوڑ ہیں. اور یہ جوڑ اگر نہ ہوتے تو ہمارا بدن پوری طرح سے ایک لوہے کی مانند سیدھا کھڑا رہ جاتا تھا. نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ پلٹ سکتے تھے، نہ کچھ اٹھا سکتے تھے، نہ محنت کر سکتے تھے. رب العزت نے ہمارے بدن میں جو 360 جوڑ رکھے ہیں یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے. پیارے نبی کہتے ہیں ہر صبح جب ہم جاگتے ہیں، ہر صبح یہ 360 جوڑ کے بدلے ہم پہ 360 صدقے واجب ہوتے ہیں. اب کون ادا کرتا یہ صدقے، کون نہیں، یہ اللہ ہی جانے. ہر صبح جب ہم جاگتے ہیں 360 جوڑ کے بدلے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں. اور اگر کسی ایک عمل کے ذریعے آپ یہ 360 صدقے ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک عمل کے ذریعے، آپ نے کہا صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت نماز، صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو. ان 2 رکعتوں سے یہ 360 صدقے پورے کے پورے ادا ہو جائیں گے. عمل کتنا چھوٹا، اور دیکھو رب العالمین کی نوازشیں کتنی بڑی ہیں. اسی طرح سے حضرات دن اور رات میں جن سنتوں کی نوافل کی تعلیم دی گئی ہے اس میں سے ایک تحیۃ الوضو بھی ہے. جب بھی ہم وضو کریں، جب بھی وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے.
آپ گھر میں وضو کر رہے ہیں، دکان میں وضو کر رہے ہیں، بازار میں وضو کر رہے ہیں، کہیں وقت نکال کے جگہ نکال کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے پوچھا، بلال بتاؤ آخر وہ تمہارا کون سا عمل ہے، وہ تمہاری کون سی نیکی ہے جس نے تمہیں اس فضیلت کا مستحق بنایا کہ جب جنت الفردوس میں داخل ہوا اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ میں نے سنی معراج کی رات؟ کون سا عمل ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی شاید وہ یہ عمل ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ پیارے نبی نے تصدیق کی کہ یہی عمل ہے جس نے تمہیں اس فضیلت کا مستحق بنایا، تحیۃ الوضو۔ اسی طرح سے دن اور رات کی نمازوں میں تحیۃ المسجد، کسی بھی مسجد میں ہم جائیں، مسجد کا حق ہے، مسجد کی تعظیم کا تقاضا ہے، مسجد کے احترام کا تقاضا ہے، ہم کسی بھی غرض سے جائیں کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے۔ حتیٰ کہ اہل علم میں یہاں تک کا ہے جو ممنوع اوقات ہیں، فجر بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، عصر بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں، لیکن تحیۃ المسجد کی اہمیت کے پیش نظر اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان اوقات میں بھی تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ اگر آپ عصر بعد کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، فجر بعد کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، آپ جب تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کا عملی ثبوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر کا ادب اور احترام میرے دل میں موجود ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے مسجد میں وضو کیا آپ پہلے تحیۃ الوضو پڑھیں پھر تحیۃ المسجد پڑھیں، نہیں، دونوں عبادتیں یہاں جمع ہو جائیں گی۔ وضو آپ نے مسجد میں کیا ہے، اب آپ جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے یہاں بیک وقت تحیۃ الوضو کی بھی نیت کریں گے، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کریں گے۔ یہ 2 رکعت آپ کی تحیۃ الوضو بھی تحیۃ المسجد بھی۔ ہاں گھر میں آپ نے وضو کیا وہاں تحیۃ الوضو پڑھیے، آپ نے مارکیٹ میں وضو کیا وہاں تحیۃ الوضو پڑھیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے، تحیۃ المسجد یہ کس وقت پڑھنے کی نماز ہے؟ ایک شخص ظہر میں آتا ہے مسجد کو، آگے پہلے وہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، پھر سنت پڑھتا ہے، غلط ہے۔ جس وقت پہلے سے کوئی سنت موجود ہے آپ ڈائریکٹ وہ سنت پڑھیں گے اور تحیۃ المسجد خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی، وہ سنت بھی ہے وہ تحیۃ المسجد بھی ہے۔ آپ ظہر میں آتے ہیں مسجد، ظہر میں سنت ہے، سیدھے سنت پڑھیے، وہ سنت بھی ہے وہ تحیۃ المسجد بھی ہے، پہلے سنت پڑھ کے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں تحیۃ المسجد کی اوقات کے لیے صبح 11 بجے آپ مسجد میں آئے کوئی نماز نہیں، تحیۃ المسجد پڑھیے آپ۔ دوپہر 3 بجے آپ مسجد آئے کوئی نماز نہیں ہوتی اس وقت، لہذا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھیے۔ جس وقت پہلے سے کوئی نماز کا شریعت میں حکم ہے وہاں الگ سے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرات سنن و نوافل کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جس طرح فرض اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا واجب ہے، سنتیں بھی اگر چھوٹ جائیں اس کی قضا کر لینا بہتر ہے، واجب تو نہیں مگر بہتر ہے۔ بے شمار ثبوت ہیں۔ فجر بعد پیارے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کیا فجر دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہو کیا؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، فجر سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھا تھا وہ ادا کر رہا ہوں۔ خاموش رہ گئے پیارے نبی۔ تو صحابی نے فجر سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنت فجر بعد ادا کی۔ ایک مرتبہ خود پیارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ظہر بعد مہمان آ گئے، مہمان نوازی میں مصروف رہے تو سنت چھوٹ گئی آپ کی، آپ نے اس سنت کی قضا اس دن عصر بعد کی۔ آپ کو معلوم ہے سفر میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی صحابہ سب کو آنکھ لگ گئی، سب سو گئے تھے، سورج نکلنے کے بعد جاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اذان دی اور سارے صحابہ نے سنت پڑھی، سنت کے بعد باقاعدہ باجماعت آپ نے نماز قائم کی۔ پتہ چلا سنتوں کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ اعتکاف سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک رمضان میں آپ نے اپنے اعتکاف کینسل کر دیا، جب امہات المومنین کے درمیان منافست دیکھی آپ کو اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں یہاں کچھ بدنیتی نہ آ جائے، آپ نے اپنا ٹینٹ بھی نکلوا دیا، امہات المومنین کے خیمے بھی نکلوا دیے، اور اس سال آپ نے اس اعتکاف کی قضا شوال میں کی۔
پتہ چلا کہ سنن و نوافل کی قضا بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمیں کر لینا چاہیے اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سنتیں جہاں تک ہو سکے گھروں میں پڑھی جائیں۔ آپ نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ سنن و نوافل جہاں تک ہو سکے گھر میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور گھر میں ایک ماحول بنتا ہے اور بچوں کی تربیتی نقطہ نظر سے اس کا بچوں پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ یہ تو نمازوں کے حوالے سے، صدقہ و خیرات میں دیکھیے جہاں فرض زکوٰۃ ہے وہی نفلی صدقات کا حکم ہے۔ روزوں میں دیکھیے جہاں رمضان کے فرض روزوں کا حکم ہے وہیں پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، مختلف مناسبتوں میں عاشوراء کا روزہ، عرفہ کا روزہ، شوال کے 6 روزے، روزوں میں کتنی نفل عبادتوں کا حکم ہے۔ حج میں بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ زندگی میں جس طرح ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں سنن و نوافل کا اہتمام بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور عبادتوں کا اثر زندگی کے دوسرے شعبوں پہ پڑتا ہے تو ویسے ہی عبادتوں میں جہاں ہم فرائض سے آگے بڑھ کر نفل کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے اپنے معاملات کو بھی ایسے ہی رکھو۔ میں کہیں کام کرتا ہوں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، ہمارا فرض ایک ہوتا ہے کہ اتنا کام تو فرض ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری فرض سے آگے بڑھ کر ادا کرے۔ 5 بجے تک اگر ہماری ذمہ داری ہے 5:30 تک میں کام کروں، 5:15 تک میں کام کروں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ معاملات کرتے ہوئے تمہارے معاملات صرف فرض اور واجب کے دائرے میں نہ ہو، ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولو۔ آپ نے کسی نوکر کو رکھا ہے کام کرنے کے لیے، اس کی ایک تنخواہ مقرر کی ہے، نوکر کو چاہیے جتنا فرض ہے اس سے زیادہ کر دکھائے، اور اونر کو چاہیے کہ جو زیادہ کر رہا ہے اس کی جو فرض اور واجب تنخواہ ہے اس سے زیادہ اس کو کچھ دے دیا کرے۔ اس لیے کہ عبادتیں یہ پیغام ہے ساری زندگی کے لیے۔ اللہ نے عبادتوں میں فرائض کے ساتھ جب نوافل کا ہمیں پابند کیا ہے، معاملات کے لیے بھی اس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے اور سبق لینا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔